ایران نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سالسوں کی کوششوں کے جواب میں ایران نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے الٹیمیٹم اور دھمکیاں جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو امریکہ ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا، جبکہ ایران کا موقف ہے کہ یہ دھمکیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری جانب امریکی فوج کا اپنے پائلٹس کو ایران کے اندر سے نکال کر لے جانے کے آپریشن کے بارے میں ایران کا دعویٰ کہ اس آپریشن کے دوران کئی امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما۔ پروگرام میں آگے چل کے دیکھیے گا۔ اسرائیل پر ایران کے تازہ حملوں میں مزید ہلاکتیں اور تباہی، تل اویو میں جنگ کے خلاف مظاہرے۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے آپ کو لے چلیں گے یروشلم۔ اور برطانیہ میں ایک نابینا شخص کی میراتھن میں حصہ لینے کی خواہش، لیکن انسانی مدد کے بجائے ایک خاص چشمہ ان کی مدد کیسے کرے گا؟ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سالسوں کی کوششوں کے جواب میں ایران نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز اور امریکی ویب سائٹ ایکزیوس یہ خبر دے رہے ہیں کہ جنگ بندی کا ایک مجوزہ منصوبہ امریکہ اور ایران تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ معلومات سامنے آئی ہیں، لیکن بہت کچھ اب بھی واضح نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق منصوبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس مسودے میں جو سب سے پہلی چیز ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے فوری جنگ بندی، جبکہ اس مسودے کا دوسرا حصہ بعد میں آنے والا زیادہ جامع معاہدہ ہے۔ لیکن رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ اس دوران ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ملک کے سویلین اہداف بشمول پلوں اور پاور پلانٹس پر حملے کی دھمکیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دھمکیاں اقوام متحدہ کے آرٹیکل 2 کی چوتھی شق کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد اس کا جوابی وار تباہ کن اور ہمگیر ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو ایرانی افواج بھی خطے میں امریکہ کی اسی طرح کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے تصدیق کی ہے کہ ان کے انٹیلیجنس چیف مجید خادمی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ خادمی کو گزشتہ برس جون میں پاسداران انقلاب کا انٹیلیجنس چیف مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے امریکی فوج کا اپنے پائلٹس کو ایران کے اندر سے نکال کر لے جانے کے آپریشن نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس آپریشن کے دوران کئی امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ اپنے پائلٹس کو بچانے اور ایران انہیں پکڑنے کے لیے کیا کرتا رہا؟ تفصیل دیکھیے جو انوڈ کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں احسن محمود۔ ایران کے اندر دور تک یہ اس مشن کی باقیات ہیں جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے معجزاتی قرار دیا ہے۔ جو ملبہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ امریکی C-130 ٹرانسپورٹ طیارے کا ہے، جسے امریکہ کے مطابق پہلے چھوڑنا پڑا اور پھر تباہ کرنا پڑا۔ وہ یہاں ایک امریکی ایئرمین کو ڈھونڈنے آئے تھے جس کا طیارہ جمعے کو مار گرایا گیا تھا۔ رات گئے اسے کامیابی سے ریسکیو کر لیا گیا۔ وہ شدید زخمی مگر زندہ تھا۔ ہمیں وہ مل گیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ یہ فوجی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ 2 امریکی پائلٹوں کو علیحدہ دشمن کے علاقے میں دور تک جا کر بچایا گیا ہے۔ ہم کبھی بھی کسی امریکی جنگجو کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، صدر ٹرمپ نے کہا۔ یہ ریسکیو کارروائی بظاہر ایران کے اندر پہلے کے اندازوں سے کہیں زیادہ دور تک اندر جا کر انجام دی گئی۔ BBC نے ملبے کی جگہ کو یہاں جیو لوکیٹ کیا ہے جو اصفہاں شہر سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جمعے سے لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے ایک آپریشن جاری تھا جب ان کا F-15E طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے ملبے کی یہ تصاویر نشر کی، لیکن ان میں نہ ہی پائلٹ اور نہ ہی ویپن سسٹم آفیسر کا کوئی نشان تھا۔ سرکاری ٹی وی پر مقامی لوگوں کے لیے یہ پیغام چلایا گیا، اگر آپ دشمن پائلٹ کو پکڑیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا، نیوز ریڈر نے کہا۔ اس کے بعد ایسی تصاویر سامنے آئیں جن میں مقامی لوگ ایئرمین کو تلاش کر رہے تھے۔ انعام $67,000 امریکی۔ لیکن اسی دوران لوکیٹر بیکنز کی مدد سے امریکی فوج بھی تلاش میں مصروف تھی۔ ہفتے کی ان تصاویر میں ایک کامبیٹ ریسکیو مشن جاری دیکھا گیا جس میں صرف پائلٹ کو نکالا جا سکا۔ اگر ایران دوسرے ایئرمین کو پکڑ لیتا، جو اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک کرنل تھا یعنی ایک سینئر افسر تھا، تو ایران کو بہت فائدہ ہوتا، لیکن بظاہر اسے بھی ریسکیو کر لیا گیا، اگرچہ اس کی قیمت کئی طیاروں کی صورت میں ادا کرنی پڑی۔ اس پر ایران کے فوجی ترجمان نے کہا کہ امریکی آپریشن ناکام رہا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے طیارہ تباہ کر دیا۔
یہ جتنا بھی ڈرامائی ہو، یہ اس بڑے اور جاری مسئلے سے توجہ ہٹاتا ہے جو اس جنگ کے خاتمے سے متعلق ہے۔ ایران جو اب بھی بمباری کی زد میں ہے، آبنائے ہرمز کو جزوی طور پر مگر مؤثر انداز میں بند کیے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اور سخت زبان پر مبنی پیغام میں لکھا، منگل ایران میں پاور پلانٹ اور پلوں کا دن ہوگا، سب ایک ساتھ، اس جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس آبی گزرگاہ کو کھولو، تم پاگل، ورنہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے، بس دیکھتے جاؤ، پریز بی ٹو اللہ۔ ایران کے متعدد صنعتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے معیشت کو دیر پا نقصان پہنچا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی گالم گلوچ سے بھرپور دھمکیوں کے باوجود آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول نظر آ رہا ہے، جس کا عالمی معیشت پر بھی زبردست اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ تیل، گیس اور دیگر بہت سی اہم اشیاء کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اولا گوئرن آبنائے ہرمز کے قریب عمان کے ساحل سے رپورٹ کر رہی ہیں۔ یہ علاقہ پرسکون اور پرامن نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت ہم امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے میدان کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ آگے مال بردار بحری جہاز لنگر ڈالے ہوئے آبنائے ہرمز کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ اس اہم آبی گزرگاہ سے عام طور پر دنیا کے 20% تیل اور قدرتی مائع گیس کی ترسیل ہوتی ہے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ جنگ سے پہلے یہاں سے روزانہ تقریباً 130 جہاز گزرتے تھے، لیکن اب صرف 5 یا 6 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ آبی گزرگاہ اب تہران کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، شاید ان کے پاس موجود سب سے طاقتور ہتھیار۔ جہازوں کو یہاں پھنسا کر ایران تیل کی عالمی سپلائی میں کمی کر رہا ہے۔ اس سے قلت پیدا ہو رہی ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، صارفین میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے اور عالمی برادری پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہم صرف اتنا ہی قریب جا سکتے ہیں۔ یہاں عمان میں حکام کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں اور آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش میں خطرات بھی ہیں۔ اس آبی گزرگاہ پر موجود جہازوں پر ایرانی ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ پانی میں مائن سے بھی خطرات ہیں، اور کھلے سمندر کے اس غیر محفوظ علاقے کو دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی بین الاقوامی طاقت کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کا تصور کرنا کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ ہم پچھلے چند گھنٹوں سے یہاں ساحل کے قریب سفر کر رہے ہیں، اور عام طور پر سال کے اس وقت آپ کو ڈولفنس دیکھنے کے لیے سیاحوں سے بھری کشتیاں نظر آتی ہیں۔ وہ یہاں کی ایک مقبول سیاحتی کشش ہے۔ خیر، آج ہم نے بہت سی ڈولفنس تو دیکھی، لیکن سیاح نہیں تھے۔ اس کا ڈرامائی اثر نہ صرف یہاں عمان کی معیشت پر بلکہ پورے خلیج، وسیع تر خطے اور دنیا پر پڑ رہا ہے۔ یہ جنگ بہت زیادہ معاشی تکلیف دے رہی ہے، اور ایران کو امید ہے کہ وہ اس تکلیف کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی سمجھوتے کی طرف دھکیلنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ And Iran is hoping it can use that pain to push Donald Trump towards a settlement. اور ادھر اسرائیل پر ایران اور حزب اللہ کے حملے بھی جاری ہیں، اور اسرائیل میں جنگ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہریندر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اسرائیل پر ایران اور حزب اللہ کے حملوں میں کتنی تباہی ہوئی ہے، اور کون سے شہر اور علاقے جو ہیں وہ سب سے زیادہ نشانہ بن رہے ہیں؟ سب سے زیادہ حملے جو ہیں وہ یہاں پر شمالی علاقے میں ہوئے ہیں، حالانکہ مرکزی جو علاقے ہیں وہ بھی لگاتار وہاں بھی کلسٹر بامز سے جو ہیں وہ حملے ہوتے رہے۔ مطلب کلسٹر بامز لیڈن جو میسائلز ہیں وہ زیادہ تر مرکزی علاقوں پر گرے ہیں، اور اس سے بھی کافی تباہی بھی ہے۔ دراصل ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری بات ہو رہی تھی ریسکیو آپریشنز کے یہاں پر ایک ترجمان سے، تو انہوں نے بتایا کہ کئی سارے جو مرکزی علاقے ہیں وہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے کلسٹر بام سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، لیکن کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ وہیں شمالی علاقے میں کل رات کو ایک میسائل جو ہے وہ سیدھا ایک عمارت پر گرا، اور وہ مکان جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اور اس میں 4 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہیں۔ یہاں پر وزارت صحت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ تقریباً پچھلے 24 گھنٹے میں 163 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، حالانکہ 153 لوگ اس میں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اسپتال سے، جو کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں انہیں شوک لگا تھا، تو یہاں شوک کو بھی جو ہے زخمی کے طور پر جو ہے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک تنصیبات کا جو ہے مطلب دیکھا جائے تو انفراسٹرکچرل ڈیمیجز کافی جو ہے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ رہائشی علاقوں میں ہوا ہے۔ حالانکہ ملٹری انسٹالیشنز پہ کوئی بہت زیادہ نقصان
کہیں بھی ابھی تک اس طرح کا کوئی نقصان نہیں دکھ رہا ہے۔ ایک جو ہے میسائل وہ دیمونا جہاں پر کہ اسرائیلی نیوکلیئر ریاکٹر ہے اس شہر میں بھی گرا تھا، اور اس کے بعد لے کر کے یہاں پر کئی سارے سوال اٹھنے لگے تھے کہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ کس حد تک اس بار جو ہے ان کی کامیابی کا ریٹ جو ہے وہ کافی کم تو پہلے سے دکھ رہا ہے، اور خاص کر کے کلسٹر بامز کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکامی کافی حد تک دیکھی جا رہی۔ اچھا، اسرائیل میں جنگ کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو کیا اسرائیل میں جنگ کی مخالفت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، جنگ کے خلاف جو ہے کچھ یہاں پر مظاہرے ہوئے، حالانکہ وہ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں انہوں نے حصہ نہیں لیا، لیکن کئی سارے شہروں میں جو ہے اس طرح کے مظاہرے دیکھنے کو آئے، اور یہاں پر ابھی جس طرح کے ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں چاروں طرف لگی ہوئی ہیں، اور ہوم فرنٹ کمانڈ کی طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، تو اس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے کچھ حال فی الحال ان کو جو ہے اجازت دی تھی کہ لوگ جو ہے وہ مظاہرے کر سکتے ہیں، لیکن سرکار کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مظاہروں پر پابندی لگائی جائے گی، اور یہ طے کیا جائے گا کہ اس میں زیادہ لوگ حصہ نہ لے پائیں۔ دراصل یہاں پر اندر جو ہے نا کافی مخالفین نظر اب دھیرے دھیرے آنے لگے ہیں۔ پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ حزب اختلاف کے لوگ بھی جو ہیں وہ ساتھ کھڑے تھے سرکار کے، لیکن کچھ بغاوتی جو ہیں آوازیں اب سننے کو مل رہی ہیں۔ اچھا، یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ اسرائیل کی فوج پر بہت زیادہ دباؤ ہے، اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ ہمیں مختصراً بتا دیں۔ دیکھیں، یہاں پر اسرائیلی فوج کے جو سربراہ ہیں یال زمیر، ان کے طرف سے ایک بیان آیا کہ کافی جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے، فوجی جو ہیں وہ ان کی تعداد کافی کم ہے، اور جس طرح کی زمینی کارروائی جنوبی لبنان میں چل رہی ہے اس کے لیے اور فوجیوں کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہاں پر داخلی سیاست کا بہت بڑا جو ہے حصہ بن گیا ہے۔ یہاں پر اس میں کافی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہوئے حزب اختلاف کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ڈرافٹ ایگزمپشن جو الٹرا آرتھوڈاکس کو ملا ہے اس پر روک لگانی۔ جی، یروشلم سے ہریندر مشرام سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ چین میں اس وقت ٹیکنالوجی کی ایک نئی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے، جہاں عوام اپنے لیے خود مصنوعی ذہانت کے معاون تیار کر رہے ہیں۔ آج ٹرینڈنگ میں دیکھیں گے کہ یہ رجحان کام، کاروبار اور روزگار کے مستقبل کو کیسے بدل رہا ہے۔ تیز تر، زیادہ مؤثر اور بعض صورتوں میں انسان سے بھی بہتر، چین میں ایک نیا AI ٹول اوپن کلاو تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ یہ اوپن سورس ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جس کی مدد سے صارفین اپنی ضرورت کے مطابق AI معاون تیار کر سکتے ہیں۔ اوپن سورس ٹیکنالوجی اسے کہا جاتا ہے جہاں آپ کسی بھی عام سافٹ ویئر کا کوڈ دیکھ سکتے ہیں، اسے بدل سکتے ہیں اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ چین میں چیٹ GPT جیسے مغربی ٹولز دستیاب نہیں، اس لیے ایسے پلیٹ فارمز کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ صارفین ان AI ٹولز کو غیر رسمی طور پر لابسٹر کا نام دے رہے ہیں۔ 2023 کے بعد سے چین میں 100 سے زائد AI ماڈل سامنے آ چکے ہیں، جو اس شعبے میں شدید مقابلے اور تیز رفتار ترقی کو ظاہر کرتے ہیں۔ چین میں AI کے استعمال کی سطح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ استعمال ہونے والے ڈیٹا ٹوکنز کی مقدار تقریباً 100 ٹریلین سے بڑھ کر 140 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے۔ ڈیٹا ٹوکنز دراصل AI کے لیے استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے معلوماتی حصے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ نظام سوال سمجھتا اور جواب تیار کرتا ہے۔ چین میں اس وقت پیغام واضح ہے، AI کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں یا پیچھے رہ جائیں۔ تاہم اس رجحان کے ساتھ خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے مسائل، لاگت اور روزگار پر ممکنہ اثرات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ کمپنیوں نے اب صرف انہی افراد کو ملازمت دینے کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے جو AI ٹولز استعمال کرنا جانتے ہوں۔ میں ہوں ظفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ آرٹمس 2 جو بدھ کو زمین سے اپنے مشن کے لیے روانہ ہوئی تھی، آج اپنے 10 روزہ سفر کے 5ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں برطانوی وقت کے مطابق تقریباً رات 11:47 پر یہ ایک ایسے مقام پر پہنچے گی جہاں اس کے اور زمین کے درمیان چاند کی وجہ سے رابطہ تقریباً 40 منٹ کے لیے منقطع ہو جائے گا۔ اب تک آرٹمس زمین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی ہے۔ 50 سال پہلے اپولو مشن کا رابطہ بھی اسی طرح منقطع ہو گیا تھا۔ بارودی سرنگیں تلاش کرنے والا ایک مشہور چوہے کی یاد میں مجسمہ نصب کیا گیا ہے، جو اس طرح دنیا کا پہلا مجسمہ ہے۔ اس چوہے کو بہادری پر سونے کا تمغہ دیا گیا تھا۔ مگاوا نامی چوہے نے، جو 8 سال کی عمر تک زندہ رہا، سن 2016 میں اپنے کیریئر کے آغاز سے 5 برس کے دوران کمبوڈیا میں 100 سے زیادہ بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کو سونگھ کر تلاش کیا۔ چوہے کا یہ مجسمہ بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر نصب کیا گیا ہے۔
برطانیہ میں ایک نابینا شخص میراتھن مکمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی انسان گائیڈ کو ساتھ لے کر نہیں دوڑ رہے۔ اس کے بجائے وہ خاص ہائی ٹیک چشمہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چشمہ دوسرے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے کہ ان کے سامنے کیا ہے، اور وہ لوگ اسے فوراً راستہ بتاتے ہیں۔ ہیون شہر کے 45 سالہ کلارک رینلڈز نے بتایا کہ وہ اگست سے بی مائی آئیز نامی ایپ کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ عمر افریدی۔ کلارک رینالڈز گھر کے پچھلے گارڈن میں بریل نقطوں سے آرٹ بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نقطوں کا خیال رکھیں۔ وہ اپنے دوسرے نام مسٹر ڈاٹ سے مشہور ہیں۔ میں پورے ملک کے سکولوں میں جاتا ہوں اور بریل کو آرٹ کی طرح سکھاتا ہوں۔ میں نے یہ کردار بنایا ہے، یہ بریل کے ریڈلز جیسا ہے۔ میں بریل کے نقطوں سے بھرا ہوتا ہوں، اس لیے میرا نام مسٹر ڈاٹ ہے۔ انہوں نے نابینا پن کے بارے میں لوگوں کی آگاہی کے لیے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ 3 سال پہلے انہوں نے ایک گائیڈ کی مدد سے لندن میراتھن میں حصہ لیا تھا۔ اب وہ فلائٹ فار سائٹ نامی خیراتی ادارے کے سفیر ہیں اور لوگوں کو اس مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نظر کمزور ہونے کا مطلب مکمل اندھیرا نہیں ہے۔ میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے پانی کے اندر سے دیکھ رہے ہوں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ موجود ہیں، لیکن مجھے باریک چیزیں نظر نہیں آتی۔ اس مہینے کے آخر میں وہ اپنے اگلے چیلنج برائٹن میراتھن میں حصہ لیں گے۔ اس بار وہ کچھ نیا کریں گے۔ وہ اسمارٹ چشمے استعمال کریں گے جن میں کیمرہ اور اسپیکر لگا ہوگا۔ ساتھ ہی وہ بی مائی آئیز نامی ایپ استعمال کریں گے۔ رضاکار اس ایپ کے ذریعے دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور دوڑتے وقت انہیں فوراً راستہ بتائیں گے۔ عام طور پر لوگ اس ایپ پر کسی کی مدد کرتے ہیں، جیسے کپڑوں کا رنگ بتانا۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈریس ریڈ ہے یا بلو ہے، بس مجھے یہ بتا دیں کہ بنز میرے رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ میرے لیے یہ بہت خاص ہے۔ میں شروع میں ہی بتا دوں گا کہ آپ کو ایسی کال کبھی نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ میں ہوں، مسٹر ڈاٹ، جو اس ٹیکنالوجی کی حدوں کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور نظر والا شخص مشکلات پر قابو پا لے تو لوگوں کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ جب مجھے بتایا گیا کہ میری نظر جا رہی ہے تو میں نے سوچا میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں اس دوڑ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظر کمزور ہونے کے باوجود زندگی میں پازیٹیو رہنا ممکن ہے۔ وزن فیدر کو اب اجازت ہے۔